यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में आप सब की सलामती हो। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदा, तेरी शुक्रगुजारी तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरी वफ़ादारी के लिए। तू जो बनी आदम से बहुत प्यार करता है और अपना कलाम बनी आदम के साथ बांटता है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कलाम को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए खुदावंद तूने अपने खादिम रेवरेंड खालिद अमनास साहिब को, उनकी टीम को और PMI TV को इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज फिर तेरा कलाम जब शेयर किया जाए, मेरी मदद करना खुदावंद, मेरा बोलना साइमीन के लिए बरकत का बायस और तेरे लिए जलाल का बायस ठहरे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से हम ज़बूर 7 उसकी 9वीं आयत का जो पहला हिस्सा है उसको हम देख चुके थे और अभी हम 9वीं आयत जो है उसके दूसरे हिस्से को जो है वो देखेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, सादिक को तू क़याम बख्श, क्योंकि खुदा सादिक दिलों और गुर्दों को जांचता है। खुदावंद के पाक कलाम के सबब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। यहाँ पर 9वीं आयत का जो दूसरा हिस्सा है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि 9वीं आयत के पहले हिस्से पर हम बात कर चुके हैं। 9वीं आयत का दूसरा हिस्सा जो है वो ये है, क्योंकि खुदा सादिक दिलों और गुर्दों को जांचता है। इस आयत को अगर 8वीं आयत की रोशनी में देखा जाए तो फिर इसकी हमें ज़्यादा समझ आ सकती है। 8वीं आयत के अंदर ज़बूर नवीस ने ये बात की थी कि खुदावंद उस सच्चाई, उस सदाकत और रास्ती जो मुझ में है के मुताबिक मेरी अदालत कर। ज़बूर नवीस ये खुदा से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझ में सच्चाई है और मुझ में रास्ती है, मुझ में सदाकत है, उसके मुताबिक तू मेरी अदालत कर। ना कि लोगों के बड़े बड़े बोल जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, ना कि दुश्मन के बोल जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, दुश्मन के बोहतान हैं, दुश्मन के इल्ज़ामात हैं, उनके मुताबिक नहीं, बल्कि मेरे बातन की जो सच्चाई है, मेरे बातन की जो हकीकत है, मेरे बातन की जो रास्ती है, उसके मुताबिक। ये थी 8वीं आयत। और 9वीं आयत को यहाँ पर वो कहता है कि खुदावन जो है सादिक के दिलों और गुर्दों को जांचता है। खुदा जो है हमारे कामों को क्या, वो तो हमारी सोचों से भी वाकिफ है। हमारी सोच कैसी है, खुदा के नज़दीक पसंदीदा है या घटिया है, वो हमारी सोचों से वाकिफ है, वो हमारे ख्यालों से वाकिफ है। तो यहां पर भी ज़बूर नवीस तकरीबन वही बात है जो 8वीं आयत में है, लेकिन यहां पर यह है कि तू सादिक का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है, उसने वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया कि मुझे, क्योंकि उसको पता है ज़बूर नवीस को कि मैं सादिक हूँ, मैं रास्तबाज हूँ, मैं खुदा के हजूर में ठीक हूँ, मेरा बातन खुदा के हजूर में ठीक है। इसलिए उसने ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया है और वो कहता है क्योंकि तू सादिक को, और यहाँ पर सादिक के लिए अब्रानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सदेक, जिसका उर्दू में तर्जुमा सादिक और रास्तबाज हम करते हैं, खुदा परस्त करते हैं। और ये ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके अंदर सच्चाई है,
جس کے بولنے میں سچائی ہے، جس کے دیکھنے میں سچائی ہے، جس کے سننے میں سچائی ہے، جس کے کریکٹر سے سچائی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اس کو ہم صادق کہتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تو اس کے دلوں کو، جو صادق کا دل ہے اس کو، اور اس کے گردوں کو تو جو ہے وہ جانتا ہے۔ خدا جو ہے کسی کے دل کو انسان نہیں جانچ سکتا، یاد رکھیں، بشر نہیں جانچ سکتا، جتنا مرضی قریب ہو، جتنا مرضی اس کا گہرا ہو، تعلق والا ہو، لیکن دلوں اور گردوں کو اگر جانچنے والا ہے، چیک کرنے والا ہے، تو پرکھنے والا ہے، تو وہ خدا ہی ہے۔ زبور نویس اپنی صفائی خدا کی حضوری میں پیش کر رہا ہے، اپنے بارے میں صفائی پیش کر رہا ہے کہ دشمن کی باتیں میرے لیے بہتان ہیں، دشمن مجھ پر بہتان جو ہے وہ لگاتا ہے، دشمن مجھ پر الزام تراشی کرتا ہے، دشمن میرے خلاف بڑے بڑے بول بولتا ہے۔ خداوند تو صادقوں کے دلوں سے اور گردوں سے واقف ہے، اور تو ان کو جانچتا ہے، تو ان کو چیک کرتا ہے، تو پرکھتا ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ وہاں کیا ہے۔ اس لیے زبور نویس اپنی زبان سے ہی اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا کہ میں بہت اچھا ہوں، بلکہ وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیتا ہے کہ اس کو خدا ہی اس کو سچا ثابت کرے، اور خدا ہی اس کے بارے میں بات کرے۔ صادقوں کے دلوں اور گردوں کی بات ہم کریں، چونکہ اس لیے ان کے اندر سچائی ہے، تو اس لیے تو ان کو صادق کہا جا رہا ہے۔ ان کے باطن میں سچائی ہے، اس لیے تو ان کو صادق کہتے ہیں۔ ان کے بولنے میں سچائی ہے، دیکھنے میں سچائی ہے، سوچنے میں سچائی ہے، اچھا سوچتا ہے، اس لیے تو ان کو صادق کہتے ہیں۔ اور خدا صادقوں کو پسند کرتا ہے کیونکہ ان کی سوچ اچھی ہے۔ صادقوں کو پسند کرتا ہے، ان کا دیکھنا اچھا ہے، ان کا بولنا اچھا ہے، صادقوں کی سنگت اچھی ہے، اس لیے خدا ان کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس نے یہی بات کی ہے کہ خداوند تو صادقوں کے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، دلوں اور گردوں کو تو چیک کرتا ہے۔ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے زبور نویس۔ اور خداوند جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے اندر باطن میں کیا ہے، آپ کے اندر کیا ہے۔ جیسے دور حاضرہ میں آپ جانچنا چاہتے ہیں کوئی بیماری کے حوالے سے، ایکسرا کروایا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، چیز واضح ہوتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو خدا کی یہ قدرت ہے کہ خدا جو ہے آپ کے باطن سے آگاہ ہے، آپ کے باطن سے واقف ہے، باطن میں کیا ہے۔ اور یہاں پر زبور نویس یہی بات کر رہا ہے۔ بائبل کے اندر کئی بار لوگ جو ہیں ان کو تو غلط فہمی ہوئی، لیکن خدا کو کبھی غلط فہمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا دلوں کو جانتا ہے۔ انسان تو صرف چہرے کو دیکھ سکتا ہے، چہرے کی بات کر سکتا ہے، ظاہر کو دیکھ سکتا ہے، ظاہر کو دیکھ کے اپنے کمنٹس دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو، لیکن خدا کی جو نظر ہے وہ تہہ تک جاتی ہے، دل تک جاتی ہے، باطن تک جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب خدا نے سیموئیل نبی کو بھیجا یسی کے گھر میں کہ جا یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو مسا کر، تو یسی نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اس کے سامنے جب آئے سما اور الیاب اور امنیداب، تو جب اس کا پلوٹھا سیموئیل کے سامنے آیا تو سیموئیل نے وہ تیل کی جو کپی ہے وہ پکڑی مسا کرنے کے لیے، تو خدا نے کہا نہیں، ان میں سے میں نے کسی کو بھی نہیں چنا۔ اور خدا نے پھر سیموئیل سے کہا کہ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، انسان چہرے مورے کو دیکھتا ہے، انسان باطن کو نہیں جانتا۔ انسان تو ظاہر کو دیکھ کے اپنے کمنٹس دے گا، لیکن خدا جو ہے وہ باطن پر نگاہ کرتا ہے۔ خدا نے کہا یہ وہ نہیں ہے جس کو میں نے چنا ہے۔ تب آپ جانتے ہیں، کہانی سے واقف ہیں، سٹوری سے واقف ہیں،
اس نے پوچھا کوئی اور تیرا بیٹا ہے؟ جی ہے، ایک ہے، وہ بھیڑ بکریاں چرائے، اس کو بلاؤ، جلدی کرو، جب تک وہ نہ آئے ہم قربانی نہیں کریں گے۔ اور اب جانتے ہیں پھر اس کو بلایا گیا، اور جو ہی داؤد نے اندر قدم رکھا ہے، خدا نے اس سے کلام کیا، یہی وہ شخص ہے، یہی وہ میرا ممسوح ہے۔ تو یاد کیجئے، باطن تک نگاہ اگر پہنچ سکتی ہے تو وہ خدا کی ہے، باطن کو اگر جان سکتا ہے تو وہ خدا ہے، دل کو جان سکتا ہے تو وہ خدا ہے، تیرے اندر کو جان سکتا ہے تو وہ خدا ہے، کوئی اور نہیں۔ آپ کو یاد ہے جب ناتنیل آ رہا تھا اور یسوع مسیح کے پاس آیا، یسوع مسیح نے اس کو دیکھا اور کہا فی الحقیقت یہ اسرائیلی ہے اور اس میں مکر نہیں ہے۔ اس نے کہا خداوند تو مجھے کب سے جانتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ تو یاد کرو، یسوع مسیح نے اس کے باطن کو دیکھا ہے، اور باطن کو دیکھنے کے بعد کمنٹس دیے ہیں یہ اسرائیلی ہے اور اس میں مکر نہیں ہے۔ یہاں پر یہی بات زبور نویس کہتا ہے کہ جو خدا ہے وہ اس کے گردوں کو اور دلوں کو وہ جانچے، کیونکہ وہی صادق کے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ زبور نویس یہی چاہتا ہے کہ خداوند میں تیرے حضور میں ٹھیک ہوں، تو مجھے دیکھ، تو مجھ پر غور کر، تو میرے باطن پر غور کر۔ صادق کے باطن پر تو ہی غور کرتا ہے، تو ہی نگاہ کرتا ہے۔ کوئی دنیا میں قصوروار ہو سکتا ہے، دنیا کی نظروں میں کوئی ہو سکتا ہے مجرم، لیکن تیرے حضور میں میں ٹھیک ہوں، اس لیے نگاہ کر۔ تو یہاں 9ویں آیت ختم ہوتی ہے۔ اب 10ویں آیت آگے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ 10ویں آیت ہے۔ وہ کہتا ہے میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ 10ویں آیت ہے، جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ یہاں پر جو سپر ہے ایک جنگی ہتھیار استعمال کیا گیا ہے، جو جنگ میں حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دشمن حملہ کر سکتا ہے، لیکن سپر کی وجہ سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہاں پر زبور نویس نے سپر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی میری حفاظت اور میرا جو تحفظ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دشمن منصوبہ بناتا ہے، دشمن کی پلاننگ ہے میرے خلاف، دشمن زبان کھولتا ہے میرے خلاف، دشمن کی الزام تراشیاں ہیں، بہتان ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں خدا کی وجہ سے محفوظ رہوں گا، خدا کے سبب سے محفوظ رہوں گا۔ اس لیے لفظ اس نے استعمال کیا میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ سپر کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے ماغنی، جس کا اردو میں ترجمہ سپر کیا گیا ہے، عبرانی میں ماغنی لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے، اور یہاں انگلش میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے مائی ڈیفینس۔ تو مائی ڈیفینس، میری جو حفاظت ہے، میرا جو تحفظ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کی وجہ سے ہے، خدا کے سبب سے ہے۔ زبور نویس یہ کہتا ہے کہ دشمن میرے خلاف باتیں کرتا رہے، دشمن میرے خلاف پروگرام بناتا رہے، دشمن میرے خلاف منصوبے بناتا رہے، میں خود تو دشمن سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور میں اپنی حکمت سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے دشمن سے محفوظ نہیں رہ سکتا، لیکن اگر میں محفوظ رہ سکتا ہوں تو اپنے خدا کی وجہ سے، کیونکہ میرا تحفظ خدا کے ہاتھ میں ہے، میری حفاظت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو سپر ہے یہ جنگ میں حملوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو سپر ہے وہ دشمن سے حملوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، دشمن کے جتنے بھی حملے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، دشمن کے حملے ناکام ہو جائیں، فیل ہو جائیں
तभी है जब खुदा आपकी और मेरी सिर पर है, जब खुदा मेरी और आपकी हिफाजत करता है, तभी है जब आपकी और मेरी हिफाजत खुदा की तरफ से है। तो दुश्मन तो फेल हो जाएगा, उसके मंसूबे फेल हो जाएंगे, बेशक वो हमला करेगा लेकिन नाकाम हो जाएगा। और याद कीजिए, अलीशा नबी के ज़माने में कई मरतबा अरामी लोगों ने हमला किया, नाकाम हो गए, क्योंकि अलीशा नबी अपने खिलवत खाना में देख लेता था और वो अरामी नाकाम हो जाते थे। फिर सदरक मिसक अब्दनजू पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, लेकिन खुदा की वजह से वो नाकाम हो गया। दानियल पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, खुदा की वजह से नाकाम हो गया। तो ये बड़ा ज़रूरी है, दुश्मन अगर हमलावर है और आप महफूज रहें, तभी मुमकिन है जब खुदा आपकी और मेरी सिर पर है। आपको याद होगा जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकले हैं, निकल तो आए, सफ़र कर रहे हैं, समुद्र के किनारे पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने रमासी से सका तक पैदल सफ़र किया और वो 6 लाख के लगभग वो लोग थे, अलावा मिली जुली भीड़ भी थी। जब वो बहरा कुलजुम के किनारे पहुंचे तो एक रुकावट है ना, सामने आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पीछे से फराउन भी आ गया, वो दोबारा पकड़ना चाहता है। अभी तो मौत ही मौत है, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ये नहीं मरे, ये हलाक नहीं हुए, ये चुनीदा थे, ये निकाले हुए थे गुलामी से, ये खुदा ने अपने लिए अलग किए हुए थे, और ये नहीं मरे, ये हलाक नहीं हुए, क्योंकि इनकी सिर पर इनका खुदा था। और मौत के मुंह में रहकर भी मौत नहीं आती उनको जिनकी सिर पर खुदा होता है। मौत हमला आवर हो तो नहीं मरेंगे अगर सिर पर खुदा है, बीमारी हमला आवर हो नहीं मरेंगे अगर सिर पर खुदा है। तो यहाँ पर ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात करता है कि मेरी सिर पर खुदा के हाथ में है, खुदा के हाथ में। और ये बहुत बड़ी बात है, खुदा के हाथ में सिर पर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा खुदा हमारी सिर पर है, दुश्मन के मंसूबे फेल हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है अपने खुदा को सिर पर जो है वो मानना, कबूल करना। और जितने लोगों ने अपने खुदा को सिर पर जो है माना है, तस्लीम किया है, वो कायम रहे हैं, दुश्मन पर गालिब आए हैं और दुश्मन मगलूब हुआ है। आपको याद है जब दाऊद मैदान में उतर रहा था तो उसके सामने फलस्ती सूरमा था, तो उसके हाथों में तो नेज़ा है और भाला है और तलवार है और बहुत कुछ है। तो दाऊद ने कहा, तू तो तलवार के साथ आता है ना, मैं रब्बुल फाज के नाम से आता हूँ। और वो महफूज रहा क्योंकि उसकी सिर पर जो है वो खुदा था। हम बीमारी में, हम कमज़ोरी में, हालात में, परेशानियों में, दुश्मन के हमलों में कायम रहेंगे अगर ये तसव्वुर है, अगर ये सोच है कि मेरा खुदा मेरी सिर पर है। आगे लिखा है, जो रास्त दिलों को बचाता है। ज़बूर नवीस कहता है मेरी सिर पर खुदा के हाथ में है, जो रास्त दिलों को बचाता है। याद करें, किन को बचाता है? रास्त दिलों को नोट करें। अगर आप सच्चाई पर हैं तो खुदा आपको बचाएगा, रास्त दिलों को बचाता है। दानियल को जब वो शेरों के सामने फेंका गया तो बादशाह ने सुबह सवेरे जाके दानियल को आवाज़ दी, दानियल क्या तेरा खुदा कादर हुआ? उसने कहा, हाँ मेरा खुदा कादर हुआ। उसने अपने फरिश्ते को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए, इसलिए कि मैंने खुदा के हजूर कोई बदी नहीं की और तेरे हजूर भी बेगुनाह था। दानियल ने यह कहा, मैं तेरे हजूर भी बेकसूर था और खुदा के हजूर भी बेगुनाह था। तो याद करें, रास्त दिलों को बचाता है। मौत दस्तक दे सकती है, मौत दरवाजे पर आ सकती है, लेकिन अगर कोई रास्त दिल है तो खुदा उसको बचाएगा। और फिर याद कीजिए,
یہ 3 نوجوان صدرک میثق عبدنجو آگ میں پھینکے گئے ہیں. موت ان کو نہیں آئی, آگ نے ان کو چھوا نہیں, کیونکہ وہ راست تھے. تو خدا جو ہے راست دلوں کو بچاتا ہے. یہاں پر زبور نویس کہتا ہے جو راست دل ہے, اگر وہ پھنسے ہوئے ہیں, اگر وہ کسی جال میں دشمن کے آگے ہے, دشمن کے شکنجے میں آگے ہیں, تو وہ ان کو بچاتا ہے. نہیں تو ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ کو یاد ہے وہ پالوس اور سلاس قید خانہ میں تھے, تو وہاں سے ان کو نکالا گیا ہے, قید خانہ کے دروازے کھل گئے ہیں اور بیڑیاں اور زنجیریں بھی ٹوٹ گئی ہیں, وجہ کہ وہ راست دل تھے. پطرس قید خانہ میں تھا, وہاں فرشتہ داخل ہوا ہے اور اس کو نکال کر لے گیا ہے, کیونکہ وہ راست دل تھا. تو خدا راست دلوں کو بچاتا ہے. میرے بھائی, کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم راست دل ہے, ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم راست دل ہیں؟ کیونکہ وہ راست دلوں کو بچاتا ہے. اگر راست دل نہیں ہے تو ہمیں راست دل بننے کی ضرورت ہے. اپنے دل سے بدی نکالیں گے تو راست دل بن جائے گا. بدی کو دور کریں گے, نکال ڈالیں گے تو راست دل بن جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہم پر مہربان ہو, ہم پر مہربان رہے, تو ہمیں راست دل بننے کی ضرورت ہے. اور چاہتے ہیں محفوظ رہیں تو خدا کو اپنی سپر ماننے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں خدا کے پاک کلام کے سبب سے آپ کو ضرور برکت ملی ہوگی. آپ برکت پر برکت چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو سنا کیجئے, پڑھا کیجئے اور اپنے دلوں کو صاف کیجئے, پاک کیجئے, کیونکہ وہ راست دلوں کی وہ فیور میں ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اپنے لوگوں کی سپ پر ہے. کلام کے وسیلے سے خداوند خدا آپ سب کو کثرت کی برکت بخشے. مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV.